السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں بڑی آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے پاک مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاک مہینے کے صدقے میں ہم تمام کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہو چکی ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا مہینہ ہے، پہلا محرم، دوسرا سفر، یہ تیسرا ہے ربیع الاول۔ آج اس کی 5 تاریخ ہو چکی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر سفر المظفر 30 تاریخ کو اگر ہوتا ہے، 30 تاریخ کا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 25 اگست کو چاند نظر آئے گا، اور اگر 29 کا اگر ہو جاتا ہے تو 24 اگست کو چاند نظر آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پر کیونکہ مانسون جو ہے وہ سکریہ تھا، بارش ہو رہی تھی، بادل بہت زیادہ تھے، چاند دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی اور آج تک کو کر رہے ہیں، ابھی تک چاند ہمیں تو نظر آیا نہیں ہے، 5 دن ہو گئے ہیں۔ تو پھر اکثر علاقوں میں، کیونکہ پورے ہندوستان میں اکثر علاقوں میں کیونکہ اس وقت مانسون سکریہ تھا، اس لیے اکثر علاقوں میں چاند نظر نہیں آیا تھا۔ 2-4 جگہ ایسی ہے، اس میں کرناٹک کا گن لیں آپ، ایم پی گن لیں، وہاں پر چاند نظر آیا ہے۔ وہاں کی شہادت کو مانتے ہوئے ہم نے جو پچھلا مہینہ نا وہ 29 کا مانا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے اس لحاظ سے آج ربیع النور شریف کی 5 تاریخ ہے، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آنے والی جمعرات کو 4 ستمبر یہ تاریخ ہوگی۔ آنے والی جمعرات کی شام کو انشاءاللہ تبارک و تعالی میلاد محفل، جو آقا علیہ السلام کی ولادت کی رات ہم جو محفل کرتے ہیں، وہ آنے والی جمعرات کی شام کو ہوگی۔ اور جو ہم یہاں سے چادر لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، بلکہ با کرامت ولی کہہ لیں آپ، حضرت سیدی سرکار بابا بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تک جو ہے ہم محمد جلوسی کے روپ میں جو ہم جو جلوس نکالتے ہیں، وہ آنے والی جمعے کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح 8 بجے سے یہاں سے روانہ ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹائم اس میں بیچ میں لگتا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ سب کی بارگاہ میں عرض یہی ہے کہ آپ جو ہے خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں بھی حاضر ہوں اور جلوس محمدی میں بھی حاضر ہوں۔ میں الحمدللہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کا جب بھی کبھی عرس آتا ہے، چاہے وہ مشہور ہو یا نہ ہو، مشہور کا مطلب یہ ہے کہ غریب نواز مشہور ہے، پوری دنیا جانتی ہے ان کو، بابا بدر الدین شاہ کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ کسی کا بھی عرس ہو، میں اپنی جیب سے خرچ پیسے کر کے بچوں میں جو ہے ہر ایک عرس پر قرآن کا نہیں کرواتا ہوں، آپ میں سے کسی کو نہیں کہتا ہوں میں، لیکن جیسے ہی حضور سیدی سرکار مفتی اعظم راجستھان کا عرس آتا ہے تو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے پیر و مرشد تھے، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی اعظم راجستھان کے ساتھ رکھے تو آپ اپنے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جب جب ان کی تاریخ آئی تھی ہم نے جو ہے مطلب مل کر کے آپ کا عرس پاک منایا تھا۔ باقی اتنے سارے عرس آتے ہیں، اب کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جب عرس آتا ہے تو آپ کو یاد اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں اس تمام پر جب عقیدوں کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کا عرس منائیے۔ لیکن پھر بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ ہمارے پاس آ کر کے منائیں، ہمارے پاس آ کر کے فاتحہ لگائیں، کبھی نہیں کہا۔ ایک یہی ایک ایسا مہینہ جس میں ہم زور دے کر کے آپ کو کہتے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے۔ اور یہ بات میں نہیں مانتا ہوں، یہ بات ہمارے بڑوں نے نہیں مانی ہے، یہ بات اور کسی نے نہیں کہی ہے، بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے بات۔ اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے، آپ جب یہاں تھے تب بھی جو ہے آپ مہربان تھے، اور جب ہم جب قیامت کے دن آقا علیہ السلام سے ملیں گے، اس وقت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پاک میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا۔ سجدہ کسی کے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے سجدہ کریں گے، نہیں، میں سجدہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ وہ شفاعت اور کسی کے نہیں ہوگی، وہ شفاعت ہمارے لیے ہوگی، بات یاد رکھیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے من میں ٹھان کے بیٹھے ہیں کہ میلاد سے کیا ہوگا، جلوس سے کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نام آپ کوٹ کیجئے گا، حضرت امام فخر الدین رازی نام کا ایک شخص ہے، 12ویں صدی کا بہت بڑا اپنے آپ جو ہے وقت کا بزرگ گزرا ہے۔ کمال انہوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر لکھی ہے انہوں نے، امام فخر الدین رازی نے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر رازی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ کتابیں لکھنے والے تھے، اور اس وقت جو ہے مطلب یہ جتنی پبلش چلتی ہے کہ آج یہاں سے آپ نے کتاب چھاپی، کل وہاں سے جو آن لائن کوئی کتاب کر دے گا تو اس طریقے سے کتاب سے منافع ملے گا، پوری کتاب ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی۔ تو ایسا نہیں کہ فخر الدین رازی کے گھر میں کوئی جو ہے مطلب ادھر ادھر کا کوئی پیسہ آئے، تو لوگ امام فخر الدین رازی سے پوچھا کرتے تھے کہ فخر الدین رازی یہ بتا کہ تو کتابیں لکھتا ہے، تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لوگوں سے مناظرے کرتا ہے۔ مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی قرآن ہے نہیں تو وہ پھر لوگوں کو جا کر کے قرآن سمجھاتے تھے۔ تو پورے دن مناظرے کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتے پھرتا ہے، مزدوری کرتا نہیں ہے، پھر بھی تیرے گھر میں ہم جب بھی دیکھتے مہمان آتا ہے تو کبھی بھی دسترخوان خالی نہیں ملتا ہے۔ جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، جو ہم رات دن دوڑ بھاگ کے کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تیرے گھر میں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ان کے کوئی مرید بھی نہیں تھا ان کا۔ باقی لوگ اگر کہتے ہیں کہ ان کا مرید کو ان کے گھر پہ پہنچاتا ہوگا، ان کا کوئی مرید بھی نہیں تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن کی تفسیر لکھنے والا بندہ، یہ جب کسی کا مرید ہوتا ہے نا، اس کا نام ہے حضرت نجم الدین کبریٰ، ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت فخر الدین رازی کے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں نے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی ہے، حدیثوں پر حدیثوں کے انبار لگائے میں نے، کیوں نہ کسی کا میں دامن پکڑ لوں، کسی کا یعنی کسی کا مرید ہو جاؤں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ نام دیکھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے 5 شرطیں لکھی ہے کسی کو اگر آپ کو پیر بنانا ہے تو، اگر یہ 5 چیزیں اس کے اندر پائی جائے تو اسی کو پیر بنایا جائے، ورنہ دنیا میں بہت سارے پیر گھومتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا پیر مکمل وہ ہوتا جو کہ شریعت کا پابند ہو، شریعت کا جو پابند ہو، جس کی نماز بھی صحیح ہو، روزہ بھی صحیح ہو، قرآن بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو، سب کچھ ٹھیک ہو۔ دوسرا فرمایا جس کی عقیدہ بڑا مضبوط ہو۔ تیسرا یہ کہ جس کی نیت اور نظر دونوں صاف ہو۔ حالانکہ نیت ہمیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن نظر کا ہمیشہ آدمی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی وہ ساری شرط دے کہ حالانکہ اعلیٰ حضرت کے پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 12ویں صدی کے ہیں یہ بزرگ، حضرت امام فخر الدین رازی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک نام سنا تھا، ان کا نام تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا چلتے ہیں یار فخر الدین رازی ایک بار جا کر کے ٹرائی کرتے ہیں، اگر صحیح نکلے تو ہم جا کر کے مرید ہو جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے تو پوچھا کہ بھئی سرکار نجم الدین کبریٰ نام کے کوئی بزرگ ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا کہ بادشاہ کے محل میں ہیں، جائیے جا کے مل لیجئے۔ امام فخر الدین رازی وہاں پہنچ گئے، وہاں جا کر دیکھا تو بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، حضرت نجم الدین کبریٰ نیچے بیٹھے ہوئے۔ امام فخر الدین رازی نے سوال تک نہیں کیا، واپس پلٹ کر آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ معاملہ بنا؟ تو امام فخر الدین رازی نے کہا میں گیا تھا ایک شخص کی بارگاہ میں جس کو لوگ بڑا جو ہے پیر مانتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا اور میرا پیر نیچے بیٹھے، میں اسے کو پیر نہیں مانتا ہوں۔ وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس گھر پہ آ گئے۔ اب جو قرآن کی بھی کچھ تو علم ہو نا بندے کے پاس، تو پھر بات الگ ہو۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بیٹھ کر کے وضو فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی ولایت کو کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے نا، تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ولایت کو ڈنکے کی چوٹ پہ ظاہر کرتا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ میرا غریب نواز جب آیا تھا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہنے کی ضرورت تھوڑی پڑی تھی، خود تھوڑی گئے تھے کاسا لے کر کے۔ اللہ پاک نے کہا معین الدین تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ولایت کو یہاں چمکانا میرا کام ہے، تو اپنا شہر چھوڑ کے یہاں تک آ گیا ہے نا، اب تو جس بندے کو کہے گا کہ کاسا لے کر کے جا، پانی خود چل کر تیرے پاس آئے گا۔
اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام کو بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں یار نظم الدین کبریٰ جیسا بندہ اتنا جو ہے بڑا بندہ، اور میں جو ہے گیا تو بادشاہ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، میں پھر کیسے پیر بنا لوں ان کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ بادشاہ نے کوئی کام بلایا ہوگا، آپ جا کر پوچھ لیتے۔ کہا نہیں میں بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ اس طریقے کا بزرگ تھا دنیا میں، لیکن قرآن کی پوری تفسیر لکھی اس بندے نے، تفسیر ترجمہ نہیں، تفسیر لکھی ہے بھائی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، تو اب من میں سوچا کہ فخر الدین اب اس دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، اور ابھی تک کسی کو ہم نے پیر بنایا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے، دنیا میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے، لوگ ایک بات بناتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہونا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، پیر کا مطلب ہم سب کا پیر، سب سے پہلا پیر کون ہے جانتے ہو؟ ہم سب کا سب سے پہلا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے۔ اب ان سے جو ہمارا پیر حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، ہمارا پیر حضرت عثمان غنی بھی ہے، اور ہمارا پیر حضرت فاروق اعظم بھی ہے، اور ہمارا پیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور پھر ان کی اولاد میں سے جو بھی چلتا آیا جو ان کو مانتا ہو سو سارے ہمارے پیر ہیں۔ ہم غوث پاک کو پیران پیر کیوں کہتے ہیں بھائی؟ پیروں کے پیر یعنی تمام پیروں کے پیر ہے وہ۔ ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لائن ملتی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی کا دامن نہیں پکڑا، قیامت کے دن وہ میرا مرید بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اب جس کا خود غوث پاک کہتے ہو کہ میں اس کا پیر ہوں، اس بندے کو چاہیے کہ تھوڑا اپنے بارے میں ذرا سوچے یار کہ میں کون سی دنیا میں جی رہا ہوں۔ جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 11ویں شریف یہ جو آپ مناتے ہو، آنے والے مہینے میں ہر ایک آدمی ہوڑ لگائے گا کہ میرے گھر پہ جو ہے فلاں تاریخ کو شرنی پکے گی، غوث پاک کے نام کی شرنی پکے گی۔ نہ تو 11ویں شریف میں غوث پاک کی ولادت ہوئی ہے، نہ 11ویں شریف میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے۔ ولادت 1 رمضان کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی، لیکن 11ویں شریف کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود 11ویں شریف میں آنے والا جو مہینہ ہے اس کی 11 تاریخ کو اپنے گھر پہ بہت بڑا ایک لنگر بناتے تھے، اس پر حضور علیہ السلام کے نام کا لوگوں کو لنگر کھلاتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آنے والے جمعے کو؟ ہم کیا کریں گے بھئی؟ ہم کھیر بناتے ہیں جو ہماری بجٹ میں ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بنا کر کے تقسیم کرتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے نام کا لنگر ہے، اور اس کو اس نیت سے کھائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر ہے یہ۔ تو حضرت وہ کیا نام ان کا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک کسی کا مرید تو نہیں ہوا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ ابھی طبیعت خراب ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا، جیسے ہی لوٹا لے کر بیٹھے، اتنے میں ابلیس جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان کی شکل لینے کا اختیار دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے خواب میں میری زیارت کی تو گویا اس نے میری ہی زیارت کی، اس لیے کہ شیطان کبھی میرا روپ لے ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب حضور کے علاوہ کسی کا روپ لے سکتا ہے وہ، اور اختیار بھی بہت بڑا دیا نا۔ جب نکل رہا تھا تو اس نے کہا تھا پروردگار اتنا سب کچھ کیا ہوں، فرشتوں کا سردار رہا ہوں، فرشتوں کا استاد رہا ہوں، بلکہ اب تیری بارگاہ سے نکل رہا ہوں تو ایک تو اجازت دے دے، یہ جتنے بھی کوئی کلمہ پڑھے گا، کوئی اپنے آپ میں سب کچھ مانے گا، بس میں ان کی چٹیاں پکڑ کے بیٹھوں گا، اب وہ جس طرف چاہیں گے میں چاہوں گا اس طرف وہ جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے جو ہے مطلب چھوٹ دی ہے، اب جو تیرا ہوگا وہ تیرے پیچھے چلے گا، جو میرا ہوگا وہ کبھی جا نہیں سکتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یہاں سے ایک تھوڑی سی بات یاد آ گئی، یہ جو ابلیس نے جب کہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا ایک دن تھوڑی دن پہلے، تو ایک کوئی بہت بڑا اللہ اللہ کرنے والا تھا، تو کسی نے کہا کہ ابلیس سے کہا کہ آپ اس کو کیوں نہیں بھگاتے؟ کہا یہ ہمارے جو ہے مطلب ہاتھ میں بندہ ہے یہ۔ تو کہا کہ وہ جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، وہ جو لوگوں میں تقریر کرتا ہے، آپ اس کے کیوں پیچھے پڑے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ اکیلے گھر میں بیٹھ کے جو اللہ اللہ کرتا ہے نا، یہ اپنی خود کی اصلاح خود کر رہا ہے، وہ جو مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہا ہے نا، وہ خود بھی پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابلیس نے کہا میں تمہارے سامنے ایک جو ہے مطلب ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ گیا اس عابد کے پاس جو کمرے میں بیٹھ کر کے تسبیح اللہ 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 کر رہا تھا۔ ابلیس نے کہا بھئی سنو، تم کس کو مانتے ہو؟ کہا اللہ کو مانتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی شیشی ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کیا اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا اتنی بڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کا عقیدہ گیا، اس کا ایمان گیا۔ اب اپنے چیلوں کو لے کر ان کے پاس گیا جو کہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کہا جی مانتے ہیں۔ کہا یہ شیشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے مطلب وہ پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ اس نے کہا بڑے کمال کی بات کرتے ہو یار، یہ تو اتنی بڑی شیشی ہے۔ وہ جو سوئی ہوتی ہے نا، سوئی ہوتی ہے جسے ہم کپڑے سلتے ہیں، اس کا جو چھوٹا سا ناکا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو سوئی کے ناکے میں ڈال سکتا ہے۔ اب ابلیس نے کہا دیکھ لو، یہ ہے جو عالم ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو یہ بتاتا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اب امام فخر الدین رازی جو کہ دنیا کے سامنے مناظرہ کرنے والا، دنیا لوگوں کو تبلیغ کرنے والا، اب اس کے پاس ابلیس آیا، کہا فخر الدین بہت
دن ہو گئے تمہیں تبلیغ کرتے ہوئے، جانتے ہو اللہ کو کبھی دیکھا کا نہیں دیکھا؟ کبھی بھی مانتے ہو؟ کا مانتا ہوں؟ کا کوئی تو دلیل ہونی چاہیے۔ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ اللہ، تو ہم کہیں گے سورج کو جو ہے مطلب ادھر سے نکالتا ادھر ڈبوتا وہ اللہ ہے۔ فخر الدین رازی نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ شیطان نے کہا یہ پھر میں دلیل نہیں مانتا ہوں، یہ تو دجال آئے گا تھا، یہ سب معاملہ ہوگا، یہ تو قیامت کے قریب یہی ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر فخر الدین رازی نے کہا وہ جو بارش پانی جو ہے بارش کو برساتا ہے، تو کہا یہ بات نہیں ہے، کوئی اچھی دلیل دو۔ 360 دلیلیں دے دی حضرت امام فخر الدین رازی نے ابلیس کے سامنے۔ 360 دلیلیں، جو کہ قرآن کا ترجمہ کرنے والا بندہ ہو، 360 دلیل دینے کے بعد اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں۔ ادھر حضرت امام ان کے جو پیر و مرشد ہیں جن کے بعد میں وہ مرید ہوئے، حضرت نظم الدین کبریٰ، کہاں بیٹھے ہوئے؟ ملک شام میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، اور یہ مصر میں بیٹھے ہوئے جس کو آج ایجپٹ کہا جاتا ہے، اور وہ سیریا میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ حضرت نظم الدین کبریٰ کہتے ہیں اے فخر الدین رازی، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں؟ بغیر دلیل کو، اس رب کو ماننے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہمیں؟ کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تو اب وہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں سرکار تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن اپنی سواری کو دوڑی حضرت نظام الدین کبریٰ کے پاس پہنچے، نظم الدین کبریٰ کے پاس۔ کہا سرکار یہ کون سی بات ہوئی؟ میں جب آیا تھا تو آپ بادشاہ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر جو ہے مطلب میں مصر میں بیٹھ کر کے جو ہے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، آپ سیریا میں بیٹھ کر کے چند سیکنڈ لگتے ہیں میرے پاس آ کر جواب دے دیتے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ جواب دیا تھا نا حضرت نظم الدین کبریٰ نے، وہ کیا جواب تھا؟ وہ جواب یہی تھا، سنو، جواب یہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو نور والے نبی مانتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو نور جیسا بنا دیتا ہے۔ نور والا نبی جو مانتا ہے ان کو ویسا بنا دیتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ تو تمہارے پاس آنے میں پوری دنیا میں جو ہے مطلب چند سیکنڈوں میں گھوم لیتا ہوں، چند سیکنڈوں میں۔ یہ حضرت نظم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ کہتے ہیں سرکار ہمیں مرید کر لیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد کیا مرید ہونا، میں نے تو تجھے اس دن ہی اپنا مرید مان لیا تھا جس دن تو نے بغیر بات کے واپس نکل رہا تھا۔ وہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کسی کی نہیں مانتا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے نہیں، پھر بھی جو بھی مہمان آتا کبھی بھوکا نہیں جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب حضور کا میلاد آئے، آنے والی جمعرات کی شام کو بات کر رہا ہوں میں، جب حضور کا میلاد آئے تو میرے گھر میں جو اناج جو دھان وغیرہ ہوتا ہے نا، میں اس کو سامنے رکھ دیتا ہوں، اور سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے سب آپ ہی کے صدقے میں بنایا ہے، اور یہ فخر الدین رازی کا جو گھر چل رہا ہے نا، یہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، یا رسول اللہ جب تک دنیا میں ہوں لاج رکھتے رہیے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں جس اناج پر حضور کا میلاد پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سالوں سال اس کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ وہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کا میں نے ابھی پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بتا دیا۔ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، ہم نے تو کسی دین کے بارے میں پڑھائی نہیں۔ اور میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ کہ بھائی اللہ، ہمیں جب کوئی کہتا ہے کہ اور حال کیا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیا جانتے ہو یہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک بزرگ کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، ولی ہونے کے بعد وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہہ رہے ہیں کہ میں کافی دن تک میری سوچ یہ تھی کہ میں جو ہے اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں یہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھی، میں نے حدیث پڑھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھے، میں نے صحابہ کے اقوال پڑھے، تب پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بایزید بستامی تجھے توفیق عطا کی۔ کس کی توفیق؟ کہ تو نے مجھے پہچانا، اور جب تو نے مجھے پہچانا تو میرا جو ہے تب تو نے جو ہے مجھے جانا، پھر جو ہے تو نے مجھے چاہا۔ ورنہ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میرے جیسے کتنے سارے لوگ ہیں جو ایرے گیروں کے پیچھے بھٹک رہے ہیں، بایزید بستامی تو اللہ سے پیار نہیں کرتا، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے۔ تو آنے والی جو یہ جمعرات ہے اس کی شام کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر سال جو شاید میرے اب یاد تو نہیں ہے 11واں شاید ہم میلاد منائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ پوری دنیا یہ جو 15 صبح میلاد اس وقت جو ہے سیلیبریٹ کر رہی ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹا گاؤں جا کر دیکھ لیجئے، چھوٹے سے چھوٹا گاؤں۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جا کر دیکھیے اور سوچئے کہ ہم جس نبی کو سب کچھ مانتے ہیں، آخر میں ہمیں سب کچھ کرنا ہی ہوتا ہے، تو ہم ایک ہی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، ہم آپ کو یہ نہیں کریں کہ 24 گھنٹہ آپ ہمیں دیجیے، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم جو تیاری کر رہے ہیں تھوڑا اس میں سپورٹ کرنے کی کوشش کیجیے یار۔ پوری سال میں ہم آپ کو ایک ہی مرتبہ تو جمع کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سال آپ کو جو ہے مطلب ہر دن آپ کو بٹھا کر یہاں لا کر، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ اپنی ایمانداری سے سوچ کر کے بتائیے، اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، کل اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور آپ کی جیب میں ایک بھی پیسہ نہ ہو، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کل کوئی ایسا نہ کر دے، کل کوئی ایسا نہ کر دے، آپ کسی سے جو ہے مطلب قرض لے کر کے آپ سب کچھ کرتے ہو صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ میں صرف آپ کو حضور کی بات کر رہا ہوں، آپ سے لاکھ روپے مانگ رہا ہوں، میں آپ کو صرف 1500 2000 کی بات کر رہا ہوں، آپ اتنا شامل کیجئے اور سب آئیے، پیسوں کی بات نہیں، اب سب آئیے۔ آنے والی جمعرات کو یہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے
میرا کوئی کام، میں تو اس مہینے میں پاگلوں کی طرح کام کرتا ہوں. ایک اور بتا دوں، آپ میرے گھر پہ پوچھ لیجئے، میں اور کسی اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا ہوں اس جتنا ہی میلاد میں لیتا ہوں. اس کی وجہ میں بتاؤں، میں اگر مدینہ پہنچا ہوں نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے. آپ اگر وہاں جب جاؤ گے کبھی بھی مسجد نبوی میں تو آپ وہاں قدم رکھتے ہی آپ کے دل میں پہلا یہ خیال آئے گا، اگر 1500 سال اگر میں پہلے یہاں پہنچ جاتا تو میرا نام کوئی ایرے گروہ میں نہیں لی جاتا، میرا نام بھی کسی صحابی میں لیا جاتا. پھر بھی 1500 سال بعد میرے جیسے کتنے ہزاروں لوگ ہیں دنیا کے کونے میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجئے. جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بلا لیجئے. یہ سرکار علیہ السلام کا پورا جو ہے میلاد کا کرم ہے. ہم جب سے میلاد منا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا. ہم نے اس روزہ انور کے سامنے، یہ تقریباً میرے حساب سے 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا، جو جالی لگی ہوئی ہے سامنے، جو آپ یہاں کہتے ہو نا سنہری جالی والے، 3 فٹ کا فاصلہ. ہم نے وہاں جا کر کہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ کرم کیوں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا. اب آپ کی بارگاہ میں صرف عرض یہی اتنی کرنی ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رات میں پھر وہ ہم بیٹھ کر کے بات کریں گے کہ صدقہ جو ہے صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا، جو ہے مطلب صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آخری بات، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا اے آدم اگر میں اپنے نبی کو پیدا نہیں کرتا تو پھر کوئی بھی دنیا کی کائنات کی کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتا. اب اگر کوئی کہے کہ یہ چیز آپ یہ کہتے ہیں جب تک وہ آئے تھے ساری باتیں اس کے بعد کی ہے. آپ یہ شب قدر کیوں مناتے ہو؟ جو رمضان کی 27 رات ہے یا 21 رات ہے کیوں مناتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ اس میں کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب ہمیں کوئی کہے کہ 11ویں رات کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس میں قرآن والا نازل ہوا ہے. جب تک یہ نہیں آیا تب تک قرآن بھی نہیں آیا تھا. جب تک یہ نہیں آئے تھے تب تک کعبہ بھی کسی کو کعبے نے کہا تھا. اس نے کہا تھا صحابہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانے. کہا یہ اللہ کا گھر کعبہ ہے جو اس کا طواف کر کے لوٹتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسا کرتا ہے جیسے کہ ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ ابھی پیدا ہوا ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ غریبوں کے مسیحا بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. اور مجھے بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے کہ ہم نہیں، مسلمان نہیں بلکہ دوسرے والے لوگ جو ہے مطلب پرچی لکھ کر کے گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی جو 5 تاریخ کے 5 دسمبر کو اس کو ڈرائی ڈے گھوشت کیا جائے. ڈرائی ڈے کا مطلب یہ کہ اس دن جو شراب کی دکانیں وغیرہ سب بند کی جائے، اس لیے کہ وہ رحمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرے والے کہہ رہے ہیں جو نبی کو علیہ السلام کو جو مانتے بھی نہیں. ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں یار. اس لیے بڑی مہربانی کے ساتھ جو ہے مطلب پھر سے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج 5 تاریخ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے تک، اگلی جمعرات کا جب آؤ گے تو یہاں رونق الگ انشاءاللہ الگ ہوگی اگر آپ کا سب کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور 5 تاریخ کو یعنی کہ 5 ستمبر آ رہی ہے جمعرات، اگلے جمعرات آپ یہاں اپنے ذہن بٹھا لیں. سارے گھر والوں کو رات میں تشریف لانا ہے اور صبح کیونکہ جمعہ پڑ رہا اگلے جمعے کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 8 بجے یہاں سے جلوس محمدی ہوگی. لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا. آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ تشریف لائیے اور میلاد کو کامیاب بنائیے، جلوس کو کامیاب بنائیے. ہر دارالعلوم میں 7 ربیع الشریف کی چھٹی ہو جاتی ہے، بات یاد رکھیں. ہر دارالعلوم میں، پوری دنیا میں جتنے بھی دارالعلوم چلتے ہیں نا سب میں 7 ربیع الشریف کو چھٹی ہو جاتی ہے کیونکہ اس سمے ارد وارشک پریکشا ہوتی ہے ہر ایک مدرسے میں. جیسے ہی پیپر دیا سارے لوگ نکل جاتے ہیں. یہ جو دارالعلوم ہے نا یہ ہم ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، آپ کی وجہ سے ہمارا جو ہے جلوس ہو جاتا ہے، آپ کی وجہ سے ہمارا میلاد ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پڑھنے آئیں تو آپ مہمان رسول ہیں. ہم اس رسول کا میلاد منائیں اور مہمان رسول ہمارے ساتھ میں تو پھر بات الگ ہوتی ہے یار. تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ آنے والی جمعرات کو تھوڑا سا کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.